السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا سبق 12واں سبق ہے۔ 12ویں سبق میں سورہ ہود کا تتمہ ہے، مکمل کی گئی، اور اس میں پھر سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا نام لیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جی، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، بارک اللہ فیکم اجمعین۔ تو آپ لوگ بہتر یہی ہوتا ہے، اس لیے میں آیات کا ساتھ ساتھ حوالہ دے رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ لوگ قرآن مجید سامنے کھولے ہوں تو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آپ لوگ ویسے بھی ریکارڈنگ سنتے ہیں تو فائدہ تو انشاءاللہ ہوگا، لیکن زیادہ فائدہ اس وقت ہوگا جب قرآن مجید آپ لوگوں نے کھول رکھے ہوں گے۔ تو 12واں پارہ ہے سورہ ہود کی پہلی 5 آیات 11ویں پارے میں تھی، وہ ہم نے پڑھی، اور یہ اب سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے 12ویں پارے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ بہت بڑا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اور جو بہت بڑا مسئلہ اگر کہا جائے کہ سب سے اہم مسئلہ ہے اس حوالے سے، تو یہ اس میں مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ رزق کا معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور لوگ یہ جو ہمارے ہاں قتل و غارت گری اور فتنہ فساد، معاملات خراب، اس کی ایک وجہ پیسہ ہے، دولت ہے۔ تو اللہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کو کیوں دولت ملتی ہے، کتنی ملتی ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ جتھے کوئی اوتھے وے خوراک اس دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام زبردست پرو دیا ہے، ایسا زبردست نظام بنا دیا ہے، جو سمندر کی مخلوقات ہیں ان کا سمندر میں ہی غذا کا بندوبست کیا، جو خشکی میں ہیں، جو پہاڑوں میں ہیں، جو جنگلوں میں ہیں، جو جہاں جہاں ہے، جیسے جیسے ہے، رب نے خوراک کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار نہیں مگر اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ انسان کے رہنے کی جگہ اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ، یعنی کب اس نے فوت ہونا ہے، کہاں کہاں کتنا کتنا رہنا ہے، یہ سب رب کے علم میں ہے۔ اللہ سارا جانتا ہے۔ کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ، ہر ایک چیز اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کتنا بڑا عقیدہ ہے۔ ایک، ہم نے کتنا رزق کھانا ہے یہ بھی لکھا ہے، رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور مرنا کب ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہر چیز ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، تو کیوں نہ پھر ہم رب سے دوستی لگا لیں، کیوں نہ پھر ہم رب سے تعلق مضبوط کر لیں۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کروانے کے لیے آیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلقات مضبوط کر لیں، اور یہ لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی تو اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ اللہ آزمائے کون اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر انسان کو ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فضل کرتے ہیں، اس پہ نعمتوں کی برسات کرتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس کو ہم چھین لیتے ہیں اس سے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، وہ بڑا ہی نا شکرا ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ نا امیدی اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ ہم نا امید ہو جائیں
اور دوسرا ناشکری کرنا بھی پسند نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ چوتھی بات ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ جو ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہم کو جانا ہے۔ یعنی اگر میرا کوئی بہن بھائی، والدین میں سے کوئی دوست فوت ہو گیا، دکھ تو ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا ادھر بیٹھے رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال سمجھیے گا، آپ لوگ کسی ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں، مری گئے ہوئے ہیں، اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، نتھیا گلی یوبیا گئے ہوئے ہیں، کسی سیرگاہ پہ گئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے 5 گروپ ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ واپس چلا گیا ہے، لیکن آپ کی 4-5 دن ہو سکتا ہے بعد میں باری آئے، لیکن پتہ نہیں کب باری آئے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو اگر پہلا گروہ چلا گیا ہے، آپ کے قریبی اس میں ہے، آپ کو یہ یقین اگر ہے کہ میں نے بھی جانا ہے، تو پھر پریشانی کی بات کیا ہے اس میں؟ دکھ کی بات اس میں کیا ہے؟ یعنی دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریشانی نہیں ہوتی، آنسو نہیں آتے، دکھ تو ہوتا ہے، آنسو بھی آتے ہیں، لیکن اسی بات کو لے کے بیٹھے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا کہ اللہ تو نے کیوں کیا ہے، اعتراضات کرنا، صبر کا دامن چھوڑ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ چاہے وہ رزق ہے، رزق آپ کا چھین لیا گیا، کوئی نقصان ہو گیا، مال کا، جان کا، وقت کا، کچھ بھی نقصان ہو گیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں قدر اللہ وما شاء فعل، جو رب سونے کو منظور ہے وہی ہوا ہے۔ اور یہ اگر آپ لوگ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ زندگی میں ہنسی خوشی رہنا چاہتے ہیں، تو ہر وقت یہ کہیں جو رب سونے نو منظور ہے۔ اللہ کتنا پیارا، یقین کیجئے گا میں نے کوئی تھوڑی سی عادت بنائی ہے کہ جو رب سونے کو منظور ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں مثال کے طور پہ کوئی بھی ہے کام، تو میں جو رب سونے کو منظور ہے، اور اتنا مزہ آتا ہے کہنے کا۔ میں آپ لوگوں کو مطلب فرینکلی سپیکنگ میں مطلب ایسا کہتا ہوں کہ یقین کیجئے گا، مجھے میں شکر کرتا ہوں، رب سونے شکر ہے تو نے میری زبان سے یہ الفاظ جاری کروا دیے، کتنا مزہ ہے اس میں۔ جو رب سونے کو منظور ہے، کیا ہوگا جی؟ جو منظور خدا ہوگا۔ ہمیں ہمارا کام کوشش کرنا، کاوش کرنا، محنت کرنا، پھر ہوگا کو کیا؟ جو سونے رب کو منظور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم نعمت چکھاتے ہیں مصیبتوں کے بعد، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہتا ہے ساری تکلیفیں دور ہو گئی، اور پھر وہ فخر کرتا ہے کہ گئے وہ دن جب میں غریب تھا، گئے وہ دن جب میں بیمار تھا، گئے وہ دن جب میری کوئی بات نہیں سنتا تھا، تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ جس طرح کوئی بڑی مشکل سے ایجوکیشن حاصل کی، پھر بعد میں بہت اچھی جاب مل گئی، ہاں جی، تو پھر وہ تکبر کرنے لگ جائے کہ میری کیا بات ہے جی، اب تو بلے بلے ہو گئی، اب تو میرے سارے مسئلے ٹھیک ہو گئے، اب تو مجھے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیں یہ باتیں کرتے ہیں نا، ہم انسان ہی کرتے ہیں نا، ہمیں ترقی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، ہم تو بڑی اوپر جا رہے ہیں۔ انہو لفرح، وہ ہو جاتا ہے شیخی بگاڑنے والا، فخر کرنے والا، اترانے والا، تکبر کرنے والا بن جاتا ہے، حالانکہ اس کو ترقی دی تو رب نے دی، اور جس رب نے ترقی دی وہ رب چھین بھی سکتا ہے۔ ہاں یہ عام لوگوں کی بات کی جا رہی تھی، مگر جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے ان کی نعمتیں کچھ چھین بھی لے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے دی ہوئی نعمتیں چھین بھی لے تو وہ شکوہ نہیں کرتے، رب کا شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور رب ان کو نعمتیں عطا فرمائے، فضل عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ان کو کمال عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، تو وہ پھر بھی عاجز رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ سارے سسٹم کی ڈور رب کے ہاتھ میں ہے، جب رب ڈور کھینچ لے گا تو انسان کا زوال شروع ہو جائے گا۔ رب جب ڈول ڈیلی کرتا ہے، رب جب اپنا فضل کرتا ہے، تو انسان کے حالات کچھ بہتر ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، جو بہت زیادہ زور میں اپنی تقاریر میں دیتا ہوں، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو کچھ ہے آپ کے پاس، کہیں میرے رب کا فضل ہے۔
آپ کا کیا نہیں ہے کہ آپ کی محنت کے بل بوتے پہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ رب نے فضل کیا جو آپ کے پاس ہے، اور جو آپ کے پاس ہے رب کا شکر ادا کریں، یہی کمال کی نشانی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک کام کیے، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر کبیر بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ آیت نمبر 15، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا ہی کو چاہتا ہے، دنیا ہی کی زینت کو چاہتا ہے، وَفِيهِمْ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا، ہم ان کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، جو آخرت چاہتا ہے نا، پھر وہ آخرت کے لیے نیکیاں بھی کرے گا، وہ آخرت کے اوپر پھینک دیتا ہے، وہ آخرت کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو آخرت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، مجھے آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا، لیکن جس کا آخرت پہ یقین ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے یہیں دو فائدہ، مجھے فائدہ کیا دو گے؟ میں نے تیرے ساتھ نیکی کی، میرے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے ساتھ بھی نیکی کرو۔ یہ بات کو سمجھیے گا اچھی طرح سے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھتے ہیں جی نیکی کرنے کا زمانہ نہیں، کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے، وہ اس لیے کہ دنیا میں وہ آپ لوگوں کو ریوارڈ نہیں دیتے، اس وجہ سے۔ جبکہ اللہ کریم کے لیے کریں گے تو پھر اللہ کریم تو بہت کچھ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی یقیناً انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ انبیاء کے آگے قصے جو ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، آیت نمبر 25 سے شروع ہوتا ہے اور یہ آگے تک جاتا ہے۔ اب یہ نوح علیہ السلام کے بعد کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی تو 950 سال تبلیغ کی، اوہو اللہ، 950 سال تبلیغ کی، چند لوگ مسلمان ہوئے، اپنے بچے بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آیت نمبر 52 تک اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 سے لے کے 52 تک نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن قوم جب نہ سمجھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، تندور سے جب ابلے گا تو آپ کشتی بنا کے آپ بنا لیں، تو جتنے بھی جاندار ہیں ان جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لیجئے گا تو پھر آپ سفر کریں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جب طوفان آ گیا، عذاب میں وہ گرفتار ہے، کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو میں عذاب سے بچاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تیرا بیٹا نہیں ہے وہ، لیسا من اہلک، اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہیں ہے نوح سوال نہ کر۔ کیا سمجھ آئی؟ دعا بھی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول سامنے رکھ کے، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کسی کے بارے میں، یا مثال کے طور پہ کوئی کافر ہے تو وہ عذاب میں گرفتار ہے، کوئی کافر ہے تو کہنا کہ یہ میرے اہل سے ہے، حالانکہ بیٹا تو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح جس طرح جاہل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ ان میں سے نہ ہونا۔ پھر نوح علیہ السلام نے استغفار کی، کہا اعوذ بک ان اسألک، اللہ جی میں تیری پناہ میں آتا ہوں یہ کہ میں تجھے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تغفر لی، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا 52 نمبر آیت میں، اور ساتھ ہی یہاں اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ فائدہ ہے استغفار کرنے کا۔ تو استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنائیں۔ اگر رزق چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، استغفار کرے، گناہوں کی بخشش چاہیے، استغفار کریں، رب کی محبت چاہیے، استغفار کریں، جسمانی قوت چاہیے، استغفار کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رب کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ کیا کرے گا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں تمہاری قوت میں اور زیادہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کے نہ رہنا۔
اللہ اکبر کبیر۔ آگے جی نوح علیہ السلام کی قوم کو پھر تباہ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے مخلوقات کی پھر نسل چلی، اور نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگوں نے پھر شرک دوبارہ کرنا شروع کر دیا۔ قالوا یا ہود، اب ہود علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑ دو، انہوں نے کہا ہم تیرے ساتھ ایمان نہیں لانے والے۔ پھر جب انہوں نے بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو سزا دی اور عذاب دیا۔ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور کہا کہ استغفار کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، بے شک رب قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شارک سے قریب ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو میں بہت قریب ہوں، میں سوالی کا جواب دیتا ہوں اس کو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اس کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی پکارتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کو پکارو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں تم سے کہ تم بڑا صالح نوجوان ہے، اچھا نوجوان ہے، ہمارے کاروبار میں ہمارا ساتھ دے گا، ہماری قوم میں ترقی دے گا، اور تو نے ہمیں سمجھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صالح علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ ایک اونٹنی پہاڑ سے نکلے، تو جب پہاڑ سے نکلے گی تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی تو پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ جب پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی تو اور وہ دودھ دیتی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی، جن جن کے پاس دودھ نہیں ہوتا تھا وہ وہاں سے دودھ لے لیتے تھے، اور کہا یہ گیا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا، جو نقصان اگر پہنچائے گا تو پھر اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور سخت ترین عذاب پھر آ جائے گا۔ انہوں نے جب اونٹنی کو کی ٹانگیں کاٹ دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا شکار کیا اور خطرناک عذاب ان کے پاس آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے 69 نمبر آیت میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، یعنی فرشتے آئے انسان کی صورت میں بن کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی، بنا ہوا بچڑا لے آئے، تو جب کھانے کے لیے آگے ہاتھ نہ بڑھے تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے ڈر سے گئے کہ یہ کیا ہے، یہ کھا کیوں نہیں رہے۔ تو جب پتہ چلا تو کہا، بلکہ فرشتوں نے خود کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اور جو آپ کی جو بیوی تھی وہ مسکرائیں اور کہا فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، پھر ہم نے خوشخبری دی اسحاق کی اور اس کے بعد اسحاق کے بعد یعقوب کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب جو ہیں یہ تو ان کے پوتے تھے۔ تو قالت یا ویلتا، اس عورت نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کیا میں آلیدو، میں پیدا کروں گی بچہ، وانا عجوز، میں تو بہت بوڑھی ہو چکی، وہذا بعلی شیخن، میرا خامن تو جو ہے بہت بڑی عمر کو پہنچ چکا ہے، نہذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کیا تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت ہو تم پہ اور اللہ کی برکتیں ہوں تم پہ۔ یہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتنی بڑی نیکی ہے کہنا۔ انہ حمید مجید، وہ بزرگ و برتر ہے۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، دیکھیں اللہ تعالیٰ غیر عمر نہیں ہے اولاد کی، اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو میری اور آپ کی تکلیفیں رب کیا دور نہیں کر سکتا؟ اکثر یہ آپ لوگوں کو سننے میں آیا ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ کیوں جاتے ہو اوروں کے در پہ، کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں میرے رب سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو چھوڑ کے اس وقت جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کام ناممکن ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو اس ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں تو پھر ہی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ آپ کی پکار کو سنے گا، قبول کرے گا، لیکن جلد بازی نہ کریں۔ اللہ کو پتہ ہے کب آپ کی پکار سننی، کب آپ کو کون سی چیز دینی ہے، یہ رب جانتا ہے۔
رب کو پتا ہے، آپ نہیں جان سکتے، آپ کو نہیں پتا۔ کبھی کبھار ہمارے ساتھ ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، جبکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم اللہ کو کیوں نہیں کہتے؟ ہم اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو یہ رمضان ہماری ٹریننگ ہے کہ ہم حالات جیسے بھی ہوں، جتنے مرضی حالات ہوں، مشکل ہوں، کبھی بھی اپنی امید نا امید نہ ہو، رب کے اوپر اپنی امید ہو، رب کے اوپر توکل ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا تو پھر لوط علیہ السلام، چونکہ وہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے آئے تھے، لوط علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے ان کو نہ تباہ کیجیے گا۔ بہرحال یہ اللہ کا معاملہ ایسا تھا جو ہو کے رہنا تھا۔ یہ خوبصورت بچے بن کے گئے لوط علیہ السلام کے گھر۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بڑی بدکار تھی اور وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، ہم جنس پرستی انہی سے آغاز ہوا، اور لڑکیوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ پاک ہیں تمہارے لیے، اللہ سے ڈر جاؤ اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ اب لوط علیہ السلام نے یہ کہا کہ میری بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں بھی نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں کہ ان سے تم نکاح کرو، یہ نہیں کہا کہ تم ان کے ساتھ ایسے فائدہ اٹھاؤ، ان سے ایسے نہیں، بلکہ نکاح میں لاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جنسی خواہش کو پورا کرنے کا اسی طرح کرو، غیر فطری کام نہ کرو۔ لیکن جب وہ باز نہ آئے تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا لوط آپ پریشان نہ ہوں، آپ نکلیں اپنے گھر سے، پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے ورنہ اس کو بھی عذاب میں شکار کیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کو بھی عذاب میں گرفتار کر لیا گیا، اور کتنا زبردست عذاب آیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا علیہا، بستی کو اٹھایا گیا، اوپر سے آسمان تک لے جایا گیا، پھر آسمان سے نیچے گرا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیر، اور وہ جگہ پانی نیچے سے نکل آیا، بحر مردار وہ جگہ آج بھی ہے، اور اتنا زہریلا پانی ہے کہ وہاں کوئی بھی اس سمندر کا جو وہ حصہ ہے وہاں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہاں انسان ڈوبتا بھی نہیں ہے، اس طرح کوئی پانی کا کوئی وہاں نظام ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناو تول میں کمی کرتے تھے۔ جب شعیب علیہ السلام نے سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے گھر سے باہر نکال دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا تم جو مرضی کرو، میرا کام تو سمجھانا ہے۔ لیکن جب وہ سمجھ ان کو نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ سے بات کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی فرعون کے ساتھ ملاقات ہوئی، فرعون کو سمجھایا لیکن فرعون نہ سمجھا، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 105 ہے جی، اور 106 ہے۔ اچھا جی، یہ جو آیت نمبر 108 ہے نا، یہ میں نے اپنا نام بیسیکلی محمد عرفان میرا نام ہے، سعید جو آگے لگایا ہوا ہے یہ آیت نمبر 108 کی وجہ سے لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یأتی لا تکلم الناس الا بإذنہ، کہ جس دن قیامت والے دن کوئی انسان کسی سے بات نہیں کر سکے گا، فمنہم شقی و سعید، کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، کچھ سعید ہوں گے۔ فاما الذین شقوا ففی النار، جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ واما الذین سعیدوا، جو سعید لوگ ہوں گے، ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین ہے، الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز، یہ رب تک کا عطا ہے۔ تو یہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے میں نے یہ اپنے نام کے ساتھ آگے سعید لگایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کا مصداق بنائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اللہ آپ لوگوں کو بھی اس آیت کا مصداق بنائے اور آپ لوگوں کو بھی خوش بخت لوگوں میں شامل فرمائے، جب تک زندہ ہیں اللہ اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھے، جب موت آئے تو اللہ کریم کلمہ نصیب فرمائے۔ آگے ہے جی سورہ یوسف۔ سورہ یوسف مکی سورہ ہے اور اس کی 111 آیتیں ہیں،
اور 12 اس کے رکوع ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات سے اس کا آغاز کیا گیا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات کی ہیں واضح کتاب کی، ہم نے عربی میں نازل کی ہے تاکہ تم سمجھو۔ احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے اوپر احسن القصص بیان کرتے ہیں، بما اوحینا، جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو اس کا پتہ اس واقعے کا نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک میں سے 10 بیٹے تھے اور ایک میں سے 2 تھے، ایک میں سے یوسف اور بنیامین تھے 2 بھائی، اور دوسری بیوی میں سے 10 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو جو ہے ظاہری بات ہے یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی تھے، اور یہ بھی ان کو اشارے تھے کہ یوسف علیہ السلام میرے بعد نبی ہوگا، تو انہوں نے محبت اور پیار زیادہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، تو یہ بات بھائیوں کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھا، کہا ابا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا ورنہ وہ کچھ چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسان کا واضح دشمن ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے تو نہ بتایا، لیکن ان کو پتہ کسی طرح چل گیا، تو ان لوگوں نے پھر سازش کی۔ بعض دفعہ وہی ہوتا ہے جس کا انسان کو ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، فتنے کی جگہ ہے۔ رب کریم نے اپنے بندوں کو بھی آزمائش سے 2 4 کیا، جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے زیادہ سخت حالات وہ رب کے بندے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سازش کرنا شروع کر دی، سازش کی، اور یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان آپ کو کیا مسئلہ ہے، ہمارے اوپر یقین نہیں کرتے آپ، چالیں چلیں۔ کہا کہ ہمیں اپنے بھائی کے ساتھ بھیجے۔ 2 بیویاں کون سی تھیں؟ جی عجیب، مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، 2 بیویاں کون سی تھیں؟ دونوں بہنیں تھیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ دونوں بہنیں تھیں۔ اس وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا رکھا جا سکتا تھا، تو میں تو اتنا ہی جانتا ہوں ان کے بارے میں، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ یوسف علیہ السلام کو لے گئے ساتھ اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مار پیٹ کے تو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے، پھر پہلے تھا کہ قتل کر دیا جائے، پھر یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں انہوں نے پھینک دیا، پھر آ کے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم تو کھیل میں لگ گئے تھے اور آ کے تو بیڑیا کھا گیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یا اور کہا روتے ہوئے آئے، عشاء ان کا مطلب ہوتا ہے رات کو روتے ہوئے آئے، اور عین کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی رات کا کھانا، ٹھیک ہے جی۔ روتے ہوئے آئے، کہا ہم کھیل رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا ہے۔ جھوٹا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض پہ لگا کے لے آئے، کہا بل سولت لکم انفسکم، بلکہ تم نے ایک بات خود سے بنا لی ہے، پس صبر جمیل ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ میری مدد کرنے والا۔ دیکھیں فوراً بعد اللہ کی مدد، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ کے اوپر توکل کیا۔ اب وہاں اس قافلہ آیا اور اس قافلے نے ڈول، پانی کے لیے ڈول ڈالا تو وہاں بچہ نکل آیا، تو جب بچہ نیچے سے نکلا تو انہوں نے، اب جو بھائی تھے وہ بھی ارد گرد تھے کہ کہیں یہ گھر دوبارہ نہ آ جائے اور ہمارا پول کھل نہ جائے، انہوں نے اپنے بھائی کو چند درہم کے بدلے بیچ دیا۔ اب انہوں نے قافلے والوں نے جا کے مصر میں بیچ دیا، مصر سے جس نے خریدا، کہا اور وہ عزیز مصر تھا، مصر کی حکومت میں اس کا بڑا ہاتھ تھا، کہا اپنی بیوی سے اکرمی مثواہ، اس کی عزت کرنا، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو، ہماری اولاد نہیں ہے یا ہم اس کو اولاد بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو کے لیے جگہ بنائی زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح ہم خوابوں کی تعبیر بھی اس کو سکھائی۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
رب کریم واللہ، یہ آیت یاد کر لیں، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پہ غالب ہے، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولما بلغ اشدہ آتینہ حکما، جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، اب بچے تھے تو وہاں گئے، تو کتنا عرصہ، اب اس میں لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 12 سال، کوئی 10 سال، تو اتنا لمبا عرصہ غلامی برداشت کی۔ ہم نے ان کو دانائی اور علم عطا کیا، اسی طرح ہم محسنین کے ساتھ کرتے ہیں۔ وراودتہ اللاتی هو فی بیت، اب نئی آزمائش شروع ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، ایک آزمائش سے انسان نکلتا ہے، پھر دوسری سے نکلتا ہے تیسری، یہ آزمائشیں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت در مشقت میں پیدا کیا ہے۔ حوصلہ نہیں ہارنا، اپنے ہمت نہیں ہارنی، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ پوری قوت کے ساتھ زندگی گزاریں، رب کے اوپر ٹرسٹ کریں، معاملہ رب کے سپرد کریں، پوری محنت سے کوشش کریں کہ یہ کام ہمارا ٹھیک ہو، لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، رب کے اوپر چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا معاملہ، کیونکہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پہ غالب ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ۔ اگر آپ لوگوں کو، مجھے، ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ غالب ہے اپنے معاملے پہ، اور اس بات کا یقین صرف علم نہیں، یقین ہو جائے، تو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو اس بات کا پتہ ہے۔ اکثریت میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ اکثریت کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اچھا اب نام زلیخا عام طور پہ لوگوں نے کہہ دیا ہے، سو کہہ دیا جاتا ہے، نام کا صحیح روایات میں نہ قرآن نے ذکر کیا، نہ صحیح روایات میں کسی جگہ نام آتا ہے۔ تو آپ نے اس یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کوشش کی کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ وغلقت الابواب، دروازے بند کر لیے، کہا وقالت حیت لک، کہا آجا، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا، انہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ایک حدیث سماعت فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم لا ظل الا ظلہ، اللہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر صرف رب کے عرش کا سایہ ہوگا۔ ان لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جسے خوبصورت عورت نے، اور صرف خوبصورت نہیں، اچھے خاندان والی، جاہ و جلال والی، حسن و جمال والی خوبصورت عورت اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، میں منہ کالا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے ہی غور و خوض کے ساتھ 24 نمبر آیت کو سمجھ لیں، 24 نمبر آیت کو سمجھ لیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ زندگی گزارنی آ جائے، قرآن مجید کے کچھ انمول موتی ہمارے دماغوں میں پڑ جائیں۔ اللہ کا تبصرہ سماعت فرمائیں، جو واقعہ ہوا، تبصرہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کو میرے بارے میں کو پتہ چلتا ہے، مجھے آپ کے بارے میں کو پتہ چلتا ہے، تو اس کے اوپر تبصرہ ہوگا نا، آپ کا یا میرا۔ اللہ کریم نے واقعے کا ذکر کیا کہ جو عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور دروازوں کو بند کر لیا، اور پوری کوشش کی کہ میں گناہ کر لوں یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ کا تبصرہ اس کے اوپر، اس واقعے کے اوپر، اس بات کے اوپر کہا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا بری نیت سے، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں۔ اللہ کا تبصرہ سن لو، کہا یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، لولا رأى برہان ربہ، اگر رب کی برہان نہ دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی برہان نہ یوسف علیہ السلام دیکھتے تو وہ بھی گناہ میں ملوث ہو جاتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم برائی کو دور کرتے ہیں اور فحاشی کو اپنے ان مخلص بندوں سے، اور یوسف علیہ السلام تو ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اب برہان کیا تھی ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھتے، کیونکہ لوگوں نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں اس میں۔ ہم یہ کہتے ہیں رب نے مدد کی، رب کریم نے اپنی کوئی نشانی دکھائی، رب کریم نے مدد کی، ورنہ یوسف علیہ السلام بھی اس گناہ میں پھنس جاتے۔
یہی بات یوسف علیہ السلام نے آگے کی آیت نمبر 23 میں، آیت نمبر 33 میں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جب ان عورتوں نے، ساری عورتوں نے آ کے تو یوسف علیہ السلام کو، مطلب جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو عورتوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ اپنے غلام کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں، تو کافی آڑ دلائی، یہ بات مشہور کر دی۔ زلیخا نے ساری عورتوں کی دعوت کی، چھری پکڑا دی، یوسف علیہ السلام کو کہا آئیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا اتنا روب تھا، اتنا دبدبہ تھا الحمدللہ، یرحمک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے، یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ اچھا جی، تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، خواتین نے، تو جب انگلیاں کاٹ لیں تو زلیخا نے کہا اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو اس کو میں جیل میں ڈال دوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ آیت نمبر 33، پہلے اللہ کا تبصرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام کے اوپر رب کی رحمت نہ ہوتی تو گناہ سے نہ بچتا۔ آیت نمبر 33 میں ہے، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ قید مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس حوالے سے کہ یہ جو گناہ کی طرف بلاتی ہیں، ایک طرف مشقت ہے، ایک طرف لذت ہے، لذت کو چھوڑا کیونکہ رب کی نافرمانی ہے، اور لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکی باقی رہتی ہے۔ کہا اگر تو نے اللہ ان کی چال کو مجھ سے خصوصی رحمت کے ساتھ دور نہ کیا، اصبو الیہن، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَقُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جو 13ویں پارے کا آغاز ہے، 13ویں پارے کا آغاز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے خود کہا ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں، یہ آیت نمبر ہے سورہ یوسف کی 53 نمبر آیت، 13ویں پارے کا آغاز۔ تو کیا ثابت ہوا؟ ہم جو گناہ سے کبھی بچ جاتے ہیں، رب فضل کرتا ہے تو بچتے ہیں، خود نہیں ہم بچ سکتے۔ جو عادات بعض انسان کی ایسی ہوتی ہیں کہ مسلمان تو گناہ کرتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اے اللہ اگر میں خود گناہ سے بچنا چاہتا تو ہوں لیکن خود نہیں بچ سکتا، اگر تیری مدد نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے، اور میرا اور تیرا کیا ہوگا؟ کیونکہ انسان کے اندر نیکیاں کر کر کے بعض دفعہ تکبر یہ آ جاتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، اور انسان فخریہ بعض دفعہ کہتا ہے ہاں میں یہ گناہ کروں، نہ جی نہ، میں تو فلاں ہوں، میری تو کیا بات ہے۔ اور انسان کے اندر جب تکبر آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، تباہ کر لیتا ہے۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل رحمت نہ ہوتی۔ واستوى الباب، دونوں دروازے کی طرف بھاگ گئے، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے قمیض پکڑی اور جب کھینچی تو قمیض پھٹ گئی۔ اب جب دروازہ کھلا، اچھا دروازے خود بخود کھلتے گئے یوسف علیہ السلام کی مدد کے لیے، آگے دیکھا تو اب وہ عورت کا خامند ہے تو اس نے اب رونا شروع کر دیا۔ یہ تھی عورتوں کی سازش، عورتوں کی چال۔ اچھا یاد رکھیے گا خواتین کا معاملہ جو ہے مردوں کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت فتنہ جو مردوں کے لیے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ عورت کی چال میں، عورت کے لباس میں، عورت کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کشش رکھ دی ہے مرد کے لیے، اس لیے آواز کا بھی پردے کا حکم دیا، لباس کے بھی پردے کا حکم دیا، چہرے کے پردے کا حکم دیا، اور کہا کہ کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں اکٹھے نہیں ہونا۔ ہاں، جو نکاح کو ہمیں فروغ دینا چاہیے، جو خواتین پسند ہیں ان کے ساتھ نکاح کیا جائے، نہ کہ فحاشی اور یعنی کی طرف جایا جائے، کیونکہ فحاشی اور یعنی گمراہی ہے، رب کی نافرمانی ہے، جبکہ نکاح عبادت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام، اچھا اب مسئلہ یہ ہو گیا، اب عورت نے کہا کہ میرا قصور تو ہے ہی کوئی نہیں، پہلے خود گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اب جو ہے جب بات باہر نکلی تو کہا میں تو معصوم ہوں۔ تو اب فیصلہ ہونا تھا، اب ایک بچے نے فیصلہ دیا جو بول نہیں سکتا تھا، کہ اس نے کہا کہ اگر قمیض جو ہے پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت مجرم ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف جو ہیں وہ مجرم ہے۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اب اس نے کہا، جو عورت کا خامن تھا، فلما را قمیصہ قد من دبر، پیچھے سے تھی، کہا یہ تمہاری سازش ہے، ان کیدکن عظیم، تمہاری سازش، تمہاری چال بہت باری ہوتی ہے۔ پھر کہا یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس بات کو بھول جانا۔ اب واستغفری لذنبک، کہا اپنے گناہوں کی توبہ کر۔ عورت کو کہا، عورت کو قصوروار قرار دیا گیا، انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی خطا کار ہے۔ اب عورتوں نے مشہور کر دیا، جس طرح میں نے پہلے
بیان کر دیا ہے۔ تو اس نے دوبارہ دعوت بلائی، یوسف علیہ السلام کو دوبارہ سرے عام گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ تھا تہذیب کا، اس تہذیب جو سیویلائزڈ لوگ تھے، پوری دنیا میں سب سے امیر علاقہ مصر کا تھا، اور تہذیب یافتہ لوگ تھے، طاقت میں بھی، بے حیائی کے کاموں میں بھی۔ تو یہ بے حیائی تھی کہ عورت جو ہے وہ گناہ میں بھی پکڑی گئی ہے اور اس کا قصور بھی ٹھہرا ہے، لیکن اس نے پھر سرے عام خواتین کو کہا کہ آؤ دیکھو میں اس کو مائل کرتی ہوں اپنی طرف، لیکن اگر اس نے میری بات مان لی تو ٹھیک رہے گا، ورنہ اس کو قید کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ جی مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے۔ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ آسر خمرن، اب دو لوگوں نے خواب دیکھا، ایک نے کہا اے یوسف میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے روٹیاں دیکھی ہیں، میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جس نے شراب نچوڑ رہا تھا، کہا تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی خاص غلام، وہ دونوں خاص غلام تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ کے قتل کی سازش میں دونوں کو گرفتار کیا گیا، ایک کے اوپر قصور ہو گیا کہ جو روٹیاں کھا رہا تھا، جس روٹیاں سر سے کھائی جا رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تجھے سولی لٹکا دیا جائے گا اور تیرے سر کو پرندے نوچیں گے۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا، سولی لٹکا کے تو 2-3 دن رہنے دیا جاتا تھا، عبرت کے لیے بھی اور اپنے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے بھی یہ ظلم کیا جاتا تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے سمجھانا شروع کر دیا، توحید کی بات بتانا شروع کر دی۔ اب دیکھو مسلمان جہاں بھی جاتا ہے نا، مومن اللہ کا بندہ اللہ کی بات کرتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، حالات کا رونا نہیں روتا رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا میرے جیل کے ساتھیو ارباب متفرقون، کیا مختلف جو رب ہیں وہ بہتر ہیں کہ ایک؟ سادہ سی بات ہے، ایک ہی رب جو سارے کام تمہارے کرنے پہ قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ بہتر ہے کہ دوسرے؟ یاد رکھیے گا، جو صرف ایک رب سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، جو رب سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، جو رب سے مانگتا ہے اسے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو رب سے نہیں مانگتا وہ در در سے مانگتا ہے اور اسے در در سے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آگے ہے جی یوسف علیہ السلام کا جو ساتھی جس کو آزادی ملی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تجھے آزادی ملے گی تو اپنے بادشاہ کو کہنا کہ ایک قیدی ہے جو بے گناہ ہے، اسے خام خواہ قید کر دیا گیا ہے، تو اس کا پتہ کرو کہ کچھ ویریفیکیشن کراؤ اور اس کو آزادی دلواؤ۔ لیکن وہ بھول گیا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں جو ہیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 سبز خوشے سیٹے خشک سٹے جو ہیں ان کو کھا رہے ہیں، یعنی دبلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، خشک سٹے سرسبز و شاداب سٹوں کو کھا رہے ہیں۔ پورے ملک میں اعلان کیا گیا اور جو علماء تھے ان کے کہا گیا کہ بتائیں، سب نے کہا ہمیں اس کی تعبیر کا نہیں پتہ۔ پھر وہ جو شراب پلاتا تھا، غلام خادم تھا خاص، اس نے کہا کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے بتایا، کہا کہ 7 سال تمہارے لیے بہت مشکل آ رہے ہیں، اور پہلے 7 سال بہت اچھی فراوانی ہوگی، پھر 7 سال جو ہوں گے وہ قحط کے ہوں گے، اتنا لمبا عرصہ قحط کا ہوگا، تو تم ان کو ذخیرہ کر لینا پہلے 7 سالوں کو، تاکہ جب قحط آئے تمہیں پریشانی نہ ہو۔ خواب کی تعبیر بادشاہ کو اتنی اچھی لگی، کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ، میں خود خواب کی تعبیر سننا چاہتا ہوں۔ اب قید میں ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس جب قاصد پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس وقت تک جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک میرے اوپر جو دبا لگایا گیا ہے خواتین کے معاملے کا، کہ خواتین کو ہراسمنٹ کیا ہے، خواتین کا دل دکھایا ہے، جب تک وہ دبا مجھ سے دور نہ ہو میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تحقیق کروائی جائے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ جب بادشاہ نے پوچھا تو سب سے پہلے اس عورت نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، حس الحق، اب تو حق ہو گیا واضح، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی، انہ لمن الصادقین، وہ سچا ہے۔
تو یوسف علیہ السلام کا یہ بات ہے، ذالک لیعلم، یہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ جان لے، اب وہ جان لے، عزیز مصر بھی جان لے اور رب بھی کو پتہ ہے۔ تو عزیز زیادہ بہتر معنی اس کا یہاں عزیز مصر ہے کہ عزیز مصر جان لے، لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، خیانت کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ کتنا بڑا پیغام، آخری یہ 12ویں پارے کا آخری لفظ، آخری آیت، کتنا بڑا پیغام ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں کامیابی چاہیے، خیانت کو چھوڑنا ہوگا، بدعہدی کو چھوڑنا ہوگا۔ جو خیانت کرتے ہیں، جو بدعہدی کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پاکیزگی عطا فرمائے، اللہ ہم پہ رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔